نحمده ونصلي على رسوله الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن انس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم عروسا بزينب فعمدت ام سليم الى تمر وسمن وعقد فصنعت حيثا فجعلته في طور فقالت يا انس اذهب بهذا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقل بعثت بهذا اليك امي وهي تقرئك السلام وتقول ان هذا لك منا قليل يا رسول الله. فذهبت فقلت فقال ضعه ثم قال اذهب فادعوا لي فلانا وفلانا وفلانا رجلا سماهم وادعوا لي من لقيت فدعوت من سمى ومن لقيت فرجعت فإذا بيت غاص بأهلي. قيل لأنس عددكم كم كانوا؟ قال زهاء 300. فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده على تلك الحيثة وتكلم بما شاء الله ثم جعل يده 10 يأكلون منه ويقول لهم اذكر اسم الله وليأكل كل رجل مما يليه. قال فأكلوا حتى شبعوا فخرجت طائفة ودخلت طائفة حتى أكلوا كلهم. قال لي يا أنس ارفع فرفعت فما أدري حين وضعت كان أكثر أم حين رفعت. متفق علیہ. یہ حدیث متفق ہے. امام بخاری اور مسلم دونوں نے اپنے کتاب صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں نقل کیا ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت سے کہتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب کے دلہا تھے. اس وقت کی بات ہے جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ام المومنین حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوا تھا. عروسن دلہا تھے. یہ عروس عربی کا لفظ دلہا اور دلہن دونوں کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. عروس قبر میں جو نکیرین کہتے ہیں نم کا نومت العروس، سو جا جیسے دلہن سوتی ہے. تو انتقال کرنے والا مرد بھی ہوتا ہے اور انتقال کرنے والی عورت بھی ہوتی ہے. تو دلہا کی طرح سو جا مرد کے لیے، دلہن کی طرح سو جا عورت کے لیے. عروس یہ عربی زبان میں مذکر مؤنث، میلٹی فیمیلٹی دونوں کو شامل ہے. انس بن مالک کہتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم حضرت زینب کے نوشاہ تھے، دلہا تھے. تو میری ماں ام سلیم نے یہ ارادہ کیا، میری ماں ام سلیم نے چھوارے، گھی اور چیز کا ارادہ فرمایا. عقتن چیز، پنیر کا ارادہ فرمایا. تو میری ماں نے ان سب کو ملا کر صنعت ایسا حلوہ بنایا اور جعلتہ فی طور، اور اس کو ایک بڑے کٹورے اور پیالے میں رکھا اور کہتی ہے اے انس اذهب بهذا الى رسول اللہ. اور چونکہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم دلہا بنے ہیں، نکاح ہوا ہے ام المومنین حضرت زینب سے. یہ کتنے خوش نصیب لوگ ہیں کہ جنہوں نے مصطفیٰ جان رحمت کو ان حالت میں دیکھا ہے جن کی قیامت تک لوگ تمنا کرتے رہیں گے. سرکار کا نکاح ہوا جناب زینب سے. حضرت انس کہتے ہیں میری والدہ نے یہ چھوارے، گھی اور پنیر ان کا حلوہ بنایا
اور کہا انس جاؤ اذهب بهذا الى رسول اللہ، اس کو حضور کے پاس لے جاؤ اور حضور سے کہو بعثت بهذا الیک امی، یا رسول اللہ میری ماں ام سلیم نے یہ کچھ تحفہ آپ کے پاس بھیجا ہے، وتقرئک السلام، اور یا رسول اللہ میری ماں آپ کو سلام کہتی ہے، سلام بھیجا ہے، اور کہا ہے کہ ان ھذا لک منا قلیل، یہ ہماری طرف سے ایک چھوٹا سا نذرانہ ہدیہ ہے، یعنی کہنا چاہتی ہے کہ حضور یہ چھوٹی سی چیز ہے اور اتنی چھوٹی سی چیز آپ کی بارگاہ میں بھیجی جائے، مگر یا رسول اللہ چیز چھوٹی ہے، آپ چیز کو نہ دیکھیں، جس نے بھیجا ہے اس کے دل کو دیکھیں، منا قلیل، حضور یہ چھوٹا سا نذرانہ ہے، قبول کر لیں۔ حلوہ تھا پنیر کا، چھوارے کا، گھی کا، یعنی کہ چھوارے کو پیس کر گرم پانی یا دودھ میں چھوارے کو نرم کر کے، چھوارا جب ڈالا کٹھن ہوتا ہے نا تھوڑا، اس کو پانی میں بھگو یا دودھ میں اس کو جو ہے ابالو یا پانی میں ابالو تو پھر وہ نرم بن جائے، اور پھر اس کو جو ہے بالکل پیس کے پاؤڈر بنا کے بالکل اس کو چٹنی کی طرح، اور پھر اس میں گھی ڈال کے اور پھر پنیر ڈال کے اس کو ملاؤ تو پھر ایک بہت بڑا ٹیسٹی یمی اور ذائقہ دار سوادشٹ حلوہ بن جائے گا۔ یہ بھیجا حلوہ بنایا تھا، اور یہ جو ہے فائدہ مند ہے باڈی کے لیے، طاقت کے لیے، کیوں اس لیے اس میں چھوارا بھی ہے، پنیر بھی ہے۔ خیر کا حضور یہ ہماری طرف سے چھوٹا سا ہدیہ قبول کریں یا رسول اللہ۔ حضرت انس کہتے ہیں فذهب، تو پھر میں وہ ساری چیزیں لے کر آقا کے پاس گیا، میں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ سب میری امی نے بھیجا ہے۔ جب گیا قال، آقا کہتے ہیں ضعه، انس اس کو رکھ دو، یہ رکھو، اور ایک کام دیتا ہوں وہ کام کرو۔ اب انس بن مالک یہ بچپن ہی سے ان کی والدہ ام سلیم نے حضور کے پاس بھیج دیا ہے، اور ایک بار آئی بھی تھی حدیث شریف میں اس کا ذکر ہے کہ حضور یہ آپ کا انس آپ کے پاس ہی رہے، اکثر سرکار کے پاس رہتے تھے، چھوٹی بچپن ہی سے جو ہے ان کے پاس تھے۔ آقا نے سے ان کی ماں ام سلیم نے کہا تھا حضور دعا فرمائے، تو آقا نے دعا کی تھی اے اللہ انس کے مال میں برکت دے، انس کے اولاد میں برکت دے، انس کی عمر میں برکت دے۔ مال میں ایسی برکت دی اللہ تعالیٰ نے، اور لوگوں کا باغ سال میں ایک مرتبہ کھجوریں لاتا، انس بن مالک کا باغ سال میں 2 مرتبہ کھجوریں دیتا، اور عمر میں بھی اتنی برکت کہ کافی لمبی عمر ہوئی حضرت انس بن مالک کی۔ خیر تو اب چونکہ آقا کی بارگاہ میں رہتے ہیں، خادم ہیں، تو وہ لے کے آئے۔ آقا نے کہا واہ انس اس کو یہاں رکھ دو، اور ایک کام کرو ادھر آؤ، قریب ہوئے۔ آقا فرماتے فذهب جاؤ فادعوا لفلان وفلان فلانا رجلا سماهم، آقا نے کچھ لوگوں کے نام بتائے، انس جاؤ فلاں 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 کو بلا کے آؤ۔ اب وہ نام راوی نے ذکر نہیں کیا، مگر آقا نے انس بن مالک کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں کے نام دیے، سماہم، آقا نے ان کے نام دیے کہ یہ فلاں یہ فلاں یہ فلاں، ان کو بلا کے لا، اور فرمایا وَادْعُ لِي مَن لَقِيتَ، اور اس کو بھی بلا لے جاتے وقت جس سے تو ملاقات کرے، رستے میں جو بھی ملے اس کو بھی بلا کے لے آ۔ اللہ اللہ۔ اب انس بن مالک نکلے، کہتے ہیں فدعوت من سما، جن کا نام آقا نے بتایا تھا ان کو بلا کے لایا، ومن لقیت، اور ان کو بھی بلا کے لایا جو راستے میں ملتا گیا، چلو آقا بلا گیا، یعنی مخصوص لوگوں کو بھی بلایا، اور جو بھی راستے میں ملتا گیا کہ آقا بلا رہے ہیں، آقا بلا رہے ہیں، سرکار بلا رہے ہیں۔ اب جتنا راستہ طے کیا کافی لوگ ملے، اور کچھ لوگوں کے نام دیے تھے۔ حضرت انس کہتے فرجعت، جب میں واپس لوٹا، فیضا بیت غاص بأہلہ، دیکھا آقا کا حجرہ دولت در دولت، اور آقا کا مکان پورا لوگوں سے بھر گیا ہے۔ بیت غاص بأہلہ، وہ مکان لوگوں سے بھر گیا ہے۔ قیل لانس، انس بن مالک سے لوگوں نے کہا عددکم کم کانو، تمہاری تعداد کتنی ہو گئی؟ بلا کے لائے، سرکار نے نام دیا تھا، پھر جن جن سے ملاقات کرتے گئے، کتنے ہو گئے؟ حضرت انس کہتے ہیں زحا و ثلاثت میتی، قریب قریب 300 لوگ ہو گئے۔ کتنے؟ 300 لوگ۔
اب حضرت انس بن مالک تو سوچتے ہیں کہ نہ جانے کیا کام ہوگا، مگر سنیے حضرت انس کہتے ہیں فرأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وضع یدہ علی تلک الحیصہ، میں نے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو دیکھا، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس حلوے کے کٹورے میں اپنا ہاتھ ڈالا، اپنا ہاتھ ڈالا، وتکلم بما شاء اللہ، اور جو دل میں آیا سرکار نے پڑھا جو اللہ تعالیٰ نے چاہا، ثم جعل یدو عشرتن عشرتن، پھر آقا نے فرمایا 10 کو بلاتے جاؤ، 10 آتے رہے، یاکلون منہ، وہ 10 کی جماعت کھاتی رہے۔ آقا کہتے تھے ان سے اذکر اسم اللہ، اللہ کا نام پڑھو، کھا، ولیاکل کل رجل مما یلی، ہر آدمی وہیں سے کھائے جو اس کے سامنے والا حصہ ہے۔ 10 آدمی بیٹھے، 4 آدمی، 5 آدمی بیٹھے اور جو ہے وہیں سے کھائے، اب ادھر ویسے میں نہ کھائے۔ اور کھانے کا طریقہ بھی ہے، جب تھال میں یا بڑے برتن میں کھانا لو تو جو تمہاری جگہ ہے وہیں سے کھاؤ، وہیں سے کھاؤ۔ اب تمہاری جگہ پہ بوٹی نہیں آئی ہے، گوشت نہیں آیا ہے اور سامنے والے پہ ادھر ہاتھ بڑھا دیا، یہ تہذیب کے خلاف ہے، یہ اخلاق کے خلاف ہے۔ اب تمہارے حصے سے آئے، تمہاری جگہ جو ہے وہیں سے کھاؤ۔ اب یہاں کچھ نہیں آیا تو ادھر ہاتھ بڑھا لیا، ادھر ہاتھ بڑھا لیا، ارے جس گوشت پہ، بوٹی پہ تم نے ہاتھ بڑھایا ہے، اس جگہ پہ جو بیٹھا ہے وہ اس کا ارادہ تھا کہ وہ کھائے، اب اس نے دل میں کہا تھا کہ اس کو میں کھاؤں گا، اب اس کے اٹھانے سے پہلے تم نے اٹھا لیا، یہ تہذیب کے خلاف ہے۔ اور حدیث شریف میں آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا بھی ہے کہ کھانے کے لیے بیٹھو تو بھی اس کا جو طریقہ ہے کہ اچھی طرح ادب سے ہاتھ دھو کے بیٹھو۔ وضو الطعام، کھانے کا بھی ایک وضو ہوتا ہے، وضو صلاح ہوتا ہے، نماز کا وضو ہوتا ہے، کھانے کا بھی وضو ہے۔ کھانے کا وضو یہ ہے کہ کھانے سے پہلے ہاتھوں کو اچھی طرح صاف کر دیا جائے، ہاتھوں کو اچھی طرح صاف کرو اور جو سنت طریقہ اس پہ بیٹھو، اور جب ابتدا میں کھانے کے لیے ہاتھ دو تو پھر اس ہاتھ کو تولیے سے پہنچنا نہیں ہے۔ کچھ لوگ کھانے کے لیے بیٹھے، ہاتھ دھویا تو پھر ہاتھ کو پہنچا پھر کھایا، نہیں، اس پانی کی تری رہنے دو، پانی کی تری رہنے دو۔ ابتدا میں جب ہاتھ دھو تو پھر اس کو پہنچنا نہیں ہے، ایسے ہی جو ہے کھاؤ، اور آخر میں جب آپ کھانے سے فارغ ہو جائیں تب ہاتھ دھو اور ہاتھ کو صابن سے پوچھ ڈالو، یہ مسنون طریقہ ہے، یاد رکھیں یہ۔ 10 کی جماعت آتی رہے۔ آقا فرماتے ہیں اذکر اسم اللہ، اللہ کا نام ذکر کرو، اللہ کا نام یعنی بسم اللہ شریف پڑھتے جاؤ، اور ہر آدمی اپنے سامنے والے حصے سے کھائے۔ قالا، کہتے ہیں فاکلوا، انس بن مالک کہتے ہیں لوگوں نے کھایا، حتی شبعوا، سب کے سب جو ہے سیر ہو گئے، کتنے؟ 300 کے قریب۔ ایک کٹورا، ایک پیالہ وہ حلوے کا ہے، 300 لوگ سیر ہو گئے۔ فخرجت طائفۃ ودخلت طائفۃ، انس کہتے ہیں ایک جماعت نکلتی تھی، ایک جماعت آتی تھی، ایک جماعت نکلتی، ایک جماعت 10 کھا کے سکم سیر ہو گئے، دوسرے 10 آئے، وہ کھا کے سکم سیر ہو گئے، تیسرے 10 آئے۔ اب ظاہر بات ہے 10 آتے رہے تو پھر 300 کے قریب تھے، تو پھر کئی جماعتیں ہو گئی، آتی تھی کھا کے چلی جاتی، دوسری جماعت آتی، کافی دیر تک چلتا رہا۔ حتی اکلوا کلہم، انس بن مالک کہتے سب نے شکم سیر ہو کے کھا لیا۔ قال علی، آقا مجھ سے فرماتے اے انس ارفع، اب کٹورا اٹھا لے، کٹورا اٹھا لے۔ سنی آقا کا معجزہ، انس بن مالک کہتے ہیں جب وہ حلوے کا کٹورا اٹھایا، فما ادری حین بدأت کان اکثر ام حین رفعت، انس بن مالک کہتے ہیں نہیں معلوم کہ جب اس کو رکھا تھا تب زیادہ تھا یا اٹھا رہا ہوں تب زیادہ ہے۔ ما وضعت حین کان اکثر ام حین رفعت، نہیں معلوم کہ جب رکھا تھا کٹورا تب زیادہ حلوہ تھا یا اب زیادہ ہے، یعنی برکت اتنی ہوئی کہ ختم ہی نہیں ہوا۔ انس بن مالک کہتا ہے ایسا لگتا ہے کہ زیادہ ہو گیا ہے، 300 لوگ کھا گئے ایک کٹورا حلوے میں، مگر ویسا کا ویسا۔ یہ جو ہے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دست پاک کا معجزہ ہے۔ اسی طرح کئی ایک واقعات ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی
عنہ کو سرکار کی بارگاہ میں وہ دودھ کا کٹورا لایا جاتا ہے. اصحاب صفہ تھے جو وہیں علم و تعلیم و تعلم میں رہتے تھے, وہ بھوکے رہتے ہیں, پیاس شدت سے بھوک کا غلبہ رہتا. حضرت ابو ہریرہ کی حالت ایک دن بھوک سے بہت کمزور ہو گئی, اور اتنے میں ایک آئے اور آقا کی بارگاہ میں دودھ کا کٹورا پیش کیا. حضرت ابو ہریرہ نے لیا. کہتے ہیں کہ دل تو چاہتا تھا کہ میں ابھی پی لوں, اتنا بھوک و پیاس کی شدت تھی, مگر آقا کہتے ابو ہریرہ ان کو پلاؤ. اب ابو ہریرہ سب سے زیادہ بھوکے و پیاسے تھے, مگر آقا کہتے ہیں پلاؤ سب کو. ابو ہریرہ کہتے ہیں ایک کٹورا, اور لوگوں کو گنا تو 70 لوگ. شیخ پلاتے رہے, ایک پیا, 2 پیا, 3 پیا, 70 لوگ کٹورے سے پی لیے. جب منہ میں لگاتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ دودھ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا. اللہ نے جنت کا کنیکشن لگا دیا, یہاں پیتے جا رہے ہیں, زیادہ ہوتا جا رہا ہے. یہ دودھ کا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں 70 صحابہ نے پی لیا, اور جب آخر والے کو پلا کے فارغ ہوا, قسم رب کعبہ کی جتنا دودھ تھا کٹورے میں اتنا ہی باقی ہے. 70 لوگوں نے ایک کٹورے میں پی لیا. اور پھر آقا کہتے ابو ہریرہ اب تم پیو. اب سب سے زیادہ پیاسے تھے, پیتے رہے, مگر کٹورے میں اتنا ہی ہے. کہاں سے آتا ہے؟ اعلی حضرت کہتے ہیں کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جام شیر. کیوں جناب ابو ہریرہ وہ کیسا تھا دودھ کا کٹورا جس پہ آقا کی نظر کرم ہوئی, برکت کی دعا. تو ایک کٹورا 70 ابو ہریرہ خود ایک 70 آدمیوں کو فائدہ اور کافی ہو گیا. اعلی حضرت کہتے ہیں کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جام شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا. جس سے 70 صاحبوں کا منہ پھر گیا, مطلب یہ ہے اب جب پیٹ بھر لیا تو منہ پھر لیا, اب نہیں چاہیے. یہ منہ پھر گیا, جب پیٹ بھر لیا, پیاس بجھ گئی. اب دودھ میں وہ تاثیر ہے کہ دودھ بھوک بھی مٹا دیتا ہے, پیاس بھی مٹا دیتا ہے. دودھ میں تاثیر ہے. اس لیے بچپنے میں ماں کا دودھ بچے کے لیے پانی کا بھی کام دیتا ہے اور غذا کا بھی کام دیتا ہے. بچہ بچپنے میں اور ابتدائی مرحلے میں جو کچھ کھا سکتا نہیں ہے, کٹھن غذا کھائے تو پھر اس کا مادہ اس کو پچا نہ پائے, بیماریوں کا شکار ہو جائے. تو اللہ نے وہ دودھ, خیر وہ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ ماں کے جو ہے سینے کے اس دودھ کو اللہ تعالیٰ نے شفا والا اولاد کے لیے بنا دیا. مگر عمومی طور پہ بھی جو دودھ ہے, گائے کا دودھ ہو, بھینس کا دودھ ہو, اللہ تعالیٰ نے ان دودھوں میں برکتیں رکھی ہیں, اور دودھ ایک بہترین غذا ہے. حدیث پاک میں ہے دودھ ایک بہترین خوراک ہے, اس کا استعمال یعنی اس کو پینا چاہیے. آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے کئی ایک احادیث گائے کے دودھ کے تعلق سے پیچھے حدیث شاید گزر چکی, خیر تو اس میں ایک تاثیر ہے کہ دودھ یہ پیاس بھی بجھا دے, بھوک بھی مٹا دے. ابو ہریرہ نے لیا اور 70 صحابہ وہ اتنا پیے, اس قدر پیے کہ اب شکم سیر ہو گئے, بھوک بھی ختم, پیاس بھی ختم. اب جب بالکل سیری ہو گئی اب منہ پھیر لیا. تو یہی منہ پھیرنا مراد ہے. اعلی حضرت کہتے ہیں کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جام شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا. یہی ہے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عظمت کے لیے یہی سب کافی ہے. یہ حدیث جو مانتا ہے, ماننے والے کے لیے یہ سب ایمان اور عشق کے بڑھنے کا ذریعہ ہے, اور جسے نہیں مان, اسی نظم میں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ اور تم پہ میرے آقا کی عنایت نہ سہی, جن کو نہیں ماننا ہے جن کو, کہ اور تم پہ یعنی اے نجدیوں وہابیوں تم پر دنیا پہ, پوری دنیا پہ آقا کی عنایتیں ہیں, آقا کا کرم ہے, چلو کچھ اور عنایتیں نہ سہی. ارے تم آقا کے گستاخ ہو کے کلمے کا بھی احسان بھول گئے, اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی, نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا. ارے کچھ اور نہ مانتے, جس نبی نے کلمہ دیا ہے اس کا تو تھوڑا لحاظ رکھتے, اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی, نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا. تو یہی ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم
عظمتیں ہیں. اعلی حضرت کہتے ہیں ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پہ پڑ رہو. یہاں وہاں جاؤ گے تو کوئی نہیں لے گا. یعنی سب سے بڑی بارگاہ پناہ گاہ مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ ہے دنیا میں. جسے حضور کی بارگاہ نصیب نہ ہوئی اسے دنیا میں کسی کی بارگاہ نصیب نہ ہوگی. اعلی حضرت کہتے ہیں جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. جو آقا سے پھر گیا تو بھی ذلیل و خوار ہوگا. اس لیے یہی بارگاہ ہے کہ کہتے ہیں کہ ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پہ پڑ رہو. قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا. یہی ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں فما ادری ہینا وضعت کان اکثر ام ہینا رفعت. کہتے ہیں جب اس حلوے کے پیالے کو اٹھایا تو نہیں معلوم کہ جب رکھا تھا تب زیادہ تھا کہ اب اٹھایا ہو تب زیادہ ہے. یہ برکت ہے مصطفیٰ جان رحمت کے دستے کرم کی. ان جابر قال غزوت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا على ناضح قد اعیا فلا يكاد يسير فتلاحق به بالنبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال ما البعير قلت قد اعیا فتخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فزجره فدعا له فما زال بين يد الإبل قدامها يسير فقال لي كيف ترى بعيرا قلت بخير قد أصابته ببركتك قد أصابته بركتك قال أفتبعنيه بوقية فبعته على أن لي فقار زهره إلى المدينة فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة غدوت عليه بالبعير فأعطاني الثمن ورده علي متفق عليه. یہ حضرت جابر کے بیان میں عرض کر چکا ہوں. حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں ایک دن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں تھا. غزوت ما حضور کے ساتھ جہاد کا مطلب سرکار کے ساتھ میں جہاد میں تھا اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا. غزوے کا موقع تھا. جابر کہتے ہیں کہ میں اپنے ایک اونٹ پہ سوار تھا. اپنے ایک اونٹ پر سوار تھا جو تھک گیا تھا. اونٹ تھک گیا تھا. فلا یکاد یسیر تو وہ چل نہیں سکتا تھا. بہت آہستہ آہستہ سے چلتا تھا. تھک گیا تھا. کہتے ہیں وَتَلَاحَقَ بِالنَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم مجھے ملے اور آقا کہتے ہیں مل بعیر کیا ہوا ہے جابر تیرے اونٹ کو. یہ واقعہ حضرت جابر کے بیان میں عرض کر چکا ہوں. اے جابر تمہارے اونٹ کو کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا قد آیا یا رسول اللہ حضور یہ تھک گیا ہے آہستہ چلتا ہے. فتخلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا اونٹ کے پیچھے آئے فزجرہ اس اونٹ کو ڈانٹا. کعبے چلتا کیوں نہیں ہے؟ چلتا کیوں نہیں ہے؟ ڈانٹا سرکار. فزجرہ آقا نے ڈانٹا. فدعا لہو پھر آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس میرے اونٹ کے لیے دعا فرمائی. فما زال بین ید الابل قدامها یسیر. حضرت جابر کہتے ہیں بس اس کے بعد سارے اونٹوں سے وہ تیز اور آگے چلتا رہا. سب سے آگے چلتا رہا. حضرت جابر پھر جب چلتے چلتے جو ہے ایک ایسا موقع آیا کہ حضرت جابر بھی چل رہے ہیں اور پاس میں آقا بھی چل رہے ہیں اونٹ پہ سوار ہیں. فقال علی آقا جابر کہتے مجھ سے فرماتے ہیں کیف ترى بعیرک اے جابر بعیرک کیسا ہے تیرا اونٹ؟ کہتے یا رسول اللہ بخیر بہت خیریت سے ہے. قد اصابتہ برکتک حضور آپ کے دستے کرم کے برکت پہنچ گئی. آپ کے دستے کرم کی برکت پہنچ گئی. آقا فرماتے ہیں افتبعونی اے جابر جب اتنا تیز ہے تو بیچو گے کیا؟ بیچو گے؟ حضرت جابر کہتے ہیں آقا نے فرمایا بی وقیت ایک اوقیہ کے بدلے میں 40 درہم کا ایک اوقیہ ہوتا ہے. ایک اوقیہ کے بدلے میں بیچو گے؟ حضرت جابر کہتے ہیں ہاں یا رسول اللہ میں اسے بیچوں گا. میں اسے بیچوں گا.
مگر کیا الا ان لی فقار زہری الی المدینہ، حضور میں نے اسے آپ کو بیچ دیا اس معاملے اس بات پر کہ مدینہ لوٹنے تک اس کی سواری میں کروں، اور ابھی کیا کروں گا، ابھی دے دیا تو کیا کروں گا، مدینہ لوٹنے تک الا فقار زہری ہی، اس کے پیٹھ پر سوار ہو کر مدینہ تک یا رسول اللہ، اس بات پر کہ مدینہ تک اس کی سواری کروں گا، اور بیچ دیا آپ کو اس بات پر۔ فلما قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ، اور جب آقا مدینہ پہنچے، حضرت جابر کہتے ہیں غدوت علیہ بالبعیر، میں صبح اونٹ کے ساتھ آقا کی بارگاہ میں چلا گیا، جب دینے گیا فآتانی ثمنہ وردہ، آقا نے جتنی قیمت طے ہوئی بات ہوئی تھی وہ قیمت بھی آقا نے دی، وردہ علیہ، اور آقا کہتے جابر اونٹ بھی لے جا، قیمت بھی دے دی اور کہا جابر اونٹ بھی لے جا۔ اللہ اللہ، یہی ہے مصطفیٰ جان رحمت کی کرم نوازی، یہی مصطفیٰ جان رحمت جب دینے پہ آتے ہیں اتنا دیتے ہیں، اتنا دیتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں واہ کیا جود و کرم اے شہ بطحا تیرا، واہ کیا جود و کرم اے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا، تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے دریا تیرا، دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے دریا تیرا، تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے قطرہ تیرا۔ یہی بارگاہ مصطفیٰ جان رحمت ہے کہ جہاں کا ایک حصہ مل جائے تو نسلیں سنور جائیں۔ اور اسی موقع پر بات جو ہے علماء نے روایت کو نقل کیا ہے، جو میں حضرت جابر کے بیان میں عرض کر چکا کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم حضرت بلال سے کہتے ہیں جابر کو بلاؤ، جب آقا نے قیمت بھی دے دی، قیمت بھی دے دی، اونٹ بھی دے دیا، اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں جب جابر آئے تو حضور کے پاس کچھ سونے کا ٹکڑا تھا جو گفٹ اور تحفے میں کسی صاحب نے دیا تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت بلال سے کہا بلال وہ سونے کا ٹکڑا بھی جابر کو دے دو، وہ سونے کا ٹکڑا کچھ سونا آیا تھا وہ بھی جابر کو دے دو۔ حضرت جابر کو وہ سونا آقا نے عنایت فرمایا، عطا فرمایا۔ اللہ اللہ، اور علماء فرماتے ہیں آج بھی حضرت جابر کی اولاد اردن میں، فلسطین میں، اور کچھ ان کے نسل کے لوگ کشمیر میں، حجاز مقدس میں، آج بھی حضرت جابر کی اولاد ہیں، اور جتنے بھی ہیں سب آج کروڑ پتی سے زیادہ، سب کے پاس موٹا بینک بیلنس ہے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ تمہاری نسل، تمہارے خاندان کے جتنے بھی ہیں الحمدللہ سکشم، کیپیبل، اور سب کروڑوں پتی ہیں، کیا بات ہے؟ کہ آقا نے ہمارے دادا جناب جابر کو وہ جو سونے کا ٹکڑا دیا تھا اس کی برکتیں اتنی ملی کہ آج تک نسل جابر کی کروڑ پتی ہے، آج تک نسلیں جناب جابر کی کروڑ پتی ہیں۔ یہی ہے سرکار کا ایک قطرہ کسی کو مل جائے تو نسلوں تک اس کی برکتیں ختم نہیں ہوتی ہے۔ واہ کیا جود و کرم اے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ مصطفیٰ جانے احمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی وہ عطا ہے جسے ایک بار دیں تو پھر اتنا دے دیتے ہیں کہ پھر اس کی نسلوں کو بھی ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ یہ آقا کے اس کرم کا حال ہے، دربار محمد ہے، یہاں ملتا ہے بے مانگے، ارے نادان یہاں دامن کو پھیلائے نہیں کرتے۔ یہ دربار محمد ہے، یہاں اپنوں کا کیا کہنا، ارے یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے۔ یہ مصطفیٰ کی بارگاہ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا یہ معجزہ کہ اس پیالے میں ہاتھ ڈالا، سرکار کا دستے کرم لگا تو وہ ایک پیالہ جو 2-4 لوگوں کو کافی نہ ہو، وہ 300 کے قریب لوگوں کو وہ حلوہ کافی ہو گیا۔ اور یہاں حال یہ ہے کہ آقا نے حضرت جابر کے اونٹ سے کہہ دیا، زجرہ ڈانٹ دیا کہ ابھی چلتا کیوں نہیں ہے؟
اتنا کہنا تھا کہ وہ اونٹ میں طاقت بھی آ گئی، توانائی آ گئی، تیز رفتاری بھی آ گئی، اور ایسا نہیں کہ آقا نے صرف کہا تو اسی سفر میں آقا کا یہ معجزہ ظاہر ہوا، دائمی طور پہ جابر کے اونٹ میں یہ ساری صفتیں آ گئی۔ اب پھر کبھی نہ سست ہوا، نہ کبھی وہ دبلا پتلا ہوا۔ ایک بار کہنا تھا مصطفیٰ جان رحمت کا، ہمیشہ کے لیے اس اونٹ میں طاقت بھی آ گئی اور تیز رفتاری بھی آ گئی۔ یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔